آج موضوع ہے جس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو اپوزیشن کا بیانیہ تھا کل جو فیٹف کے اوپر سامنے آیا وہ کافی افسوسناک تھا۔ اس پہ میں بڑا بریفلی بات کروں گا، پھر میں انرجی پہ جاؤں گا۔ دیکھیں، میں اس میں پوائنٹ سکورنگ میں نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ یہ جو ہمیں چیلنج ملا فیٹف کا، یہ تو فروری 2018 میں ملا کہ اس وقت جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور میرے علم میں ہے، کیونکہ میں ساری رپورٹیں اس وقت کی بھی دیکھ چکا ہوں، کہ اس وقت کس کی نااہلی تھی، کس کی مس کمیونیکیشنز تھیں، کون سے وزیر خارجہ تھے، کون سے وزیر داخلہ تھے جن کی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں اتنا شدید ایکشن پلان ملا جو شاید کم شدت بھی رکھ سکتا تھا، اور ہمیں ڈیول ایکشن پلان ملا جو شاید سنگل ایکشن پلان بھی مل سکتا تھا یا اپنے ٹائم سے پہ مل سکتا تھا۔ ہمیں ٹائم سے پہلے ایکشن پلان شارٹ سرکٹ کر کے دیا گیا۔ لیکن اگر میں ان باتوں میں جاؤں گا تو اس سے نقصان پاکستان کا ہوئے گا اور ملک کا ہوئے گا۔ اس لیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ فیٹف میں جو ہماری پچھلے 2-2.5 سال میں کامیابیاں ہوئی ہیں، البتہ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئی ہیں، اور جو آج فیٹف کے صدر جو پہلے بلیک لسٹنگ کی باتیں کرتے تھے آج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس سے پورے پاکستان کا فائدہ ہے۔ اس سے اپوزیشن کو گھبرانا نہیں چاہیے اور اسے پاکستان کی جیت سمجھنا چاہیے، اور یہ جو تھوڑا سا چیلنج رہ گیا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ 12 مہینے میں پورا کر لیں گے۔ تو اس لیے اپنی سیاست کے لیے پاکستان کو مت نقصان پہنچائیے۔ اب میں آتا ہوں انرجی کے اوپر۔ انرجی کے اوپر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ دیکھیں، آج کل اپوزیشن بے روزگار ہے، اور ایک اچھا بجٹ آیا، معیشت کے نمبرز بڑے اچھے جا رہے ہیں، انڈسٹری میں بڑا ڈائنامزم ہے، تو آج کل اپوزیشن تلاش میں ہے کسی ایسے بیانیے کے، اور جب ان کو کوئی بیانیہ نہیں مل رہا تو وہ بیانیہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا انرجی کا ایشو کیا ہے، کیونکہ آج کل اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے 2 LNG کے ٹرمینلز ہیں جن کے ساتھ معاہدہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا، اور اس معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 15 سال میں یہ 2 ٹرمینلز 2 دفعہ ڈرائی ڈاک کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے 1 دفعہ ڈرائی ڈاک کرنے کا اختیار ان میں سے ایک نے استعمال کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی ادارہ ہے بیورو ورسٹاز، جو ان FSRUs یعنی کہ ان ٹرمینلز کی سیفٹی کی سرٹیفیکیشن دیتا ہے، اس نے کہا ہے کہ 30 جون کے بعد آپ اس کو نہیں چلا سکتے، اور اس کے امریکہ کے جو اونر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اسے نہیں چلائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوئے گا؟ اس کے بعد صرف یہ ہوئے گا کہ 6 دن کے لیے یہ جہاز اپنی جگہ سے ہٹے گا اور دوسرا جہاز اس کی جگہ لے لے گا۔ اس 6 دن میں 2 دن ہے صرف جس کے اندر گیس جو ہے اس LNG کے ٹرمینل سے 0 آؤٹ پٹ ہوئے گا، باقی 4 دن جو ہیں اس کے اندر ریمپ اپ چل رہا ہوتا ہے، یعنی کسی دن آپ کو 100 مل رہی ہے، دوسرے دن 200 مل رہی ہے، تیسرے دن 300، اور پھر آخری چوتھے دن آپ کو مکمل اس کی 650 کی کیپیسٹی مل جاتی ہے۔ اس دوران ہم متبادل بندوبست کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں جو آج ایک چیلنج کا سامنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس 5-6 دن میں تھوڑا سا چیلنج شاید آ سکتا ہے، اس کی بھی وجہ صرف یہ ہے کہ تربیلا ڈیم جو ہے وہاں سے بھی ہمیں اس وقت پانی 50% پہ ہمیں وہاں سے آؤٹ پٹ مل رہی ہے۔ اگر وہاں پہ اس وقت 50% آؤٹ پٹ نہ ہوتی جتنی پچھلے سال تھی تو یہ ڈرائی ڈاکنگ بھی کوئی ایسا بڑا چیلنج نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے۔ لیکن یہ 2 ہفتے پہلے تک فلوز اچھے تھے، اور ابھی یہ پچھلے 1 ہفتہ 10 دن میں فلوز کم ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ 10 دن میں یہ فلوز دوبارہ برابر ہو جائیں گے، لیکن یہ 29 سے 6 تک کا جو ٹائم ہے اس کے اندر ہم نے متبادل بندوبست کیا ہوا ہے کہ ہم دوسرے پلانٹس چلا کے اس گیپ کو برج کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ نہ کرنی پڑے۔ اگر ضرورت پڑے گی بھی تو اس کو کم سے کم اور ٹارگیٹڈ رکھیں گے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے ہم مینیج کر لیں گے۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو کیوں اتنی سنسنی دی جا رہی ہے؟ کیونکہ اور اپوزیشن کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ اب 2-3 سوال اس کے اوپر پوچھے جا رہے ہیں کہ جی شاید کوئی گیس کی فیلڈ ہے اس کو بھی اسی ٹائم پہ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس دوران 3-4 گیس فیلڈز تھیں جن کی مینٹیننس ڈیو تھی، ان کو ہم نے 3 ہفتے آگے کر دیا، اور ایک گیس فیلڈ تھی جو بڑی گیس فیلڈ تھی، اس کو وہ ہم مزید ڈیلے نہیں کر سکتے تھے، اس کو ہم نے اس ڈرائی ڈاکنگ پیریڈ سے پہلے کر دیا، اور وہ 20 تاریخ کو گئی ہے، اور 28 تاریخ کو یا 29 کو اس کا ریمپ اپ شروع ہو جائے گا اس گیس فیلڈ کا، یعنی کہ اس کی گیس سسٹم میں واپس آنا شروع ہو جائے گی، اور ان 5 دنوں میں اس کی 80% گیس ہمیں مل رہی ہوئے گی۔ تو ایک کو ہم پہلے لے گئے اور باقی 3-4 کو ہم اسے آگے لے گئے۔ ڈرائی ڈاکنگ ہماری 29 تاریخ سے ہے۔ تو پہلا تو یہ جواب۔ دوسرا، کل ایک ہمارے سابق وزیر پر پیٹرولیم تھے نون لیگ کے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ بند کریں گے تو آپ فرنس آئل چلائیں گے، اور یہ فرنس آئل کا تو جب میں تھا وزیر تو پتہ نہیں مجھے بڑے اربوں روپے دیے گئے تھے فرنس آئل چلانے کے لیے اور میں نے نہیں چلائے۔ تو
تو میں ان کی عرض کرتا ہوں کہ یہ تو جب بھی ڈرائی ڈاک ہونا ہے تو آلٹرنیٹیو فیول چلنا ہے, آج نہیں ہوئے گا تو 2 مہینے بعد ہوئے گا, 15 سال میں 2 دفعہ ہونا ہے, اور یہ آپ کے دور میں کانٹریکٹ میں لکھا گیا تھا. تو کمال بھی آپ کر رہے ہیں اور سوال بھی آپ کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کوئی ایف ایس آر یو ایسا دنیا میں نہیں ہے جو 15 سال 24 گھنٹے چلتا ہے اور اس کو ڈرائی ڈاک نہیں کرنا پڑتا. اب میں آتا ہوں فرنس آئل کے ان کے سوال کے اوپر. 2016-17 میں 30% فرنس آئل چل رہا تھا, اور یہ ایل این جی کے پلانٹ یہ صاحب کمیشن کر چکے تھے. 30% پاکستان کی سسٹم پاور جنریشن فرنس آئل سے تھی, کو 35-40 لاکھ ٹن. 2017-18 میں مسلم لیگ نون کا آخری سال 19.22% فرنس آئل چلا. 2018-19 ہمارا پہلا سال 7.59%. 2019-20 ہمارا دوسرا سال 3.53%, اور اب 2020-21 4.4% فی الحال چل رہا ہے, اور اگلے سال ہم اسے مزید کم کر دیں گے, اس سے بھی کم کر دیں گے. تو آپ کے دور میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو پیسے آفر ہوئے تھے یہ فرنس آئل چلانے کے لیے, اس کا تو آج 10واں حصہ بھی نہیں چل رہا فرنس آئل کا. تو کیا ہم حق بجانب نہیں ہیں یہ پوچھنے میں کہ ایل این جی پلانٹ بھی کمیشن ہو چکے تھے, آپ کو پیسے بھی آفر ہو رہے تھے فرنس آئل چلانے کے لیے, اور آپ 35-40 لاکھ ٹن اس وقت بھی ساڑ رہے تھے سال کا فرنس آئل, تو کیا سودا ہو گیا تھا؟ کیا یہ ہم حق بجانب ہیں پوچھنے میں آپ سے؟ تو اس لیے اس پہ کوئی زیادہ فالس نیریٹو نہ بنائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے حقائق ٹھیک نہیں ہیں اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ الٹی آپ ہی کو مزید تنگ کریں. پھر دوسرا میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ انہی صاحب کے دور میں وہ ایل ایس اے سائن ہوا, یعنی کہ جو اگریمنٹ سائن ہوا دونوں ٹرمینلز کے ساتھ, جس میں لکھا ہوا تھا کہ 15 سال میں 2 دفعہ کا اختیار ہے ان کمپنیوں کا. یہ ہم نے تو نہیں کانٹریکٹ سائن کیا, آپ نے کیا, اور آپ کو کرنا پڑا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایف ایس آر یو نہیں ہے دنیا میں جو 15 سال 24 گھنٹے چلتا ہے اور اس کو ڈرائی ڈاک نہیں ہونا پڑتا. اور میں نے آپ کو باقی گیس فیلڈز کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ ایک گیس فیلڈ کو ڈرائی ڈاکنگ سے پہلے شفٹ کر دیا گیا کیونکہ اس کی حالت بہت نازک تھی, 2 سال سے اس کی مینٹیننس اوور ڈیو تھی, اور ہمیں شک تھا کہ یہ گیس فیلڈ بیٹھ نہ جائے اگر اس کو مزید ڈیلے کیا گیا, اور باقی 3 گیس فیلڈز جن کی اس ٹائم پہ آ رہی تھی ان کو آگے ڈیلے کر دیا گیا. فرنس آئل کی مقدار جو ہے وہ اس وقت پچھلے 5 سال کی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 سال میں, یا پچھلے 10 سال کی دیکھیں, پچھلے 2 سال میں سب سے کم ترین سطح پہ ہے, اور اگلے سال یہ مزید کم ترین سطح پہ ہوئے گی. تو اس لیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے کوئی ایسے بیانیے دینا یا کچھ کرنا وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں. اب ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہمیں یہ پرابلم ہے کہ یہ 3 چیزیں اکٹھی آئی ہیں. تربیلا کا پانی جو نیچے چلا گیا پچھلے ہفتے 10 دن میں جو پہلے ٹھیک تھا, دوسرا یہ ڈرائی ڈاکنگ اس ٹائم پہ آئی کہ جب ہمارا پیک سیزن تھا, اور پیک سیزن کے ٹائم پہ یہ 3 چیزیں, ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو چیلنج ہی کوئی نہیں ہے, ہم یہاں بیٹھے ہی نہ ہوتے اور بات ہی نہ کر رہے ہوتے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا, اور یہ ڈرائی ڈاکنگ ہو کے 5-6 دن میں چلا بھی جاتا. لیکن اس کو ہم پھر بھی بہتر مینیج کریں گے, اور جتنا ہماری سسٹم کے اندر گیپ آئے گا اس کو ہم کریں گے. اور جو اس وقت سندھ میں جو اس وقت گیس کی شارٹ فال ہے وہ ڈرائی ڈاکنگ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس ایک گیس فیلڈ کی وجہ سے ہے جس کو ڈرائی ڈاکنگ کے پیریڈ سے پہلے مینٹیننس کے اندر لے کے گیا تھا. ہاں, اب اس میں کیا چیز مختلف ہو سکتی تھی جو ہماری خواہش تھی وہ یہ تھی کہ جو اینگرو کا ٹرمینل ہے یا ایکسلریٹ کمپنی ہے وہ ہمیں 1 سال پہلے کم از کم فرم ڈیٹ دیتی کہ یہ چیز دیے جائے. ایس ایس جی سی کا کہنا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں ہمیں یہ بتایا گیا, اس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مارچ کے اندر ان کو یہ بتایا, لیکن بہرحال دونوں ڈیٹس جو تھیں وہ بہت شارٹ نوٹس پہ تھیں, کیونکہ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کل بندوبست ہو جائے ڈرائی ڈاکنگ کا, اس کے لیے آلٹرنیٹیو جہاز کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. قطر میں جہاں ڈرائی ڈاک ہونا ہے وہاں پہ آپ کو جگہ کا پہلے بکنگ کرنی پڑتی ہے, اور ساری دنیا سے جو ٹیکنیشینز آتے ہیں ان کو وہاں پہ پہلے موجود رکھنا ہوتا ہے تاکہ کم سے کم ان کا $1,00,000 کا ان کا کرایہ ہوتا ہے دن کا, کم سے کم ٹرن اوور ہوئے. لیکن اب بہرحال یہ ایک چیلنج آیا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پوری اچھی طریقے سے مینیج کریں گے اور اس چیز سے باہر نکلیں گے. اپوزیشن اپنی بے روزگاری میں کافی چیزیں کر رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے. اب میں ذرا آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے ان کے مقابلے میں ٹھیک کی. ایک کارکے کا سودا ہوا تھا اور لیٹیگیشن ہوئی تھی, ان 2 حکومتوں کا سارا مسئلہ تھا, ہم نے ٹھیک کیا. آئی پی پیز کے سودے یہ 2 حکومتیں کر کے گئیں, ہم نے ری نیگوشیٹ کیا اور کتنے 100 ارب روپے ہم نے بچائے. فیٹف کی جو گرے کی لسٹنگ ہوئی اور ہمارے 2 ہمیں اسیسمنٹس دیے گئے اور ہمیں ایک بڑا کم ٹائم دیا گیا, وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا تھا اور پوری بلیک لسٹنگ کی تیاری تھی. کوئی ملک ایسا نہیں تھا کہ جو اتنا مشکل جس کو ملتا اور وہ یہ چیلنج جو ہے اس کو اس طرح سمیٹتا جس طرح ہم نے سمیٹا. یہ ان کے دور میں ہمیں تحفہ ملا تھا, اس سے بھی ہم نے ڈیل کیا الحمدللہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی یہ بھی ہم ٹھیک کر لیں گے. اکانومی ڈیفالٹ کے قریب یہ چھوڑ کے گئے, ہم نے پہلے سٹیبلائز کی اور اب الحمدللہ ہم گروتھ پہ جا رہے ہیں جس کی ان کو بہت زیادہ دکھ ہے.
RLNG کے کانٹریکٹ جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے 13.3% پہ کیا اور ہم نے 10.4% پہ کیا, اور اس ملک کے اگلے 10 سال کے لیے 500 ارب روپے بچائے. اگر آج برنٹ کی پرائس کے اوپر کیلکولیشن کی جائے 500 ارب روپیہ ہم نے بچایا ان کے مقابلے میں. جو انہوں نے LNG کا سودا کیا تھا اس کے مقابلے میں جو ہم نے کیا, اگر ہم بھی وہی سودا کرتے جو انہوں نے کیا تھا تو 500 ارب روپے کا نقصان ہونا تھا. تو ان کی باتیں ان کی بے روزگاری کی عکاسی اور ان کی بوکھلاہٹ کی عکاسی کرتی ہیں. میں ان کا دکھ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی بیانیہ رہ نہیں گیا, اکانومی بھی ٹھیک ہو گئی, بجٹ بھی ٹھیک ہو گیا, باقی بھی معاملات جو ہیں وہ الحمدللہ دن بدن بہتر ہو رہے ہیں, اپوزیشن تقسیم نظر آ رہی ہے اور ان کے آپس میں اختلافات شدید نظر آ رہے ہیں, پارٹیوں کے اندر ان کے آپس میں خاندانوں کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فیٹف کو کے اوپر پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیں یا آپ انرجی کے اوپر ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جو حقائق پر مبنی نہیں ہیں, جس کا آپ کو بھی اصلیت کا پتہ ہے لیکن آپ لوگوں کو اپنے شاید گناہوں سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف کر رہے ہیں. یہ میری کچھ تھی. اور سر ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ان کو جو اپنا ٹرمینل تھا اس کو ریپیٹ دی جانی چاہیے تھی, لیکن یہ چھوٹا سودا نہیں ہے کہ لوگ پیسہ کماتے ہیں مفت میں نہیں کرتے. جی تو ایک تو آپ کو خرید ہونا چاہیے تھا کہ ان کو ایک کب اپلائی کرنا چاہیے تھا اور کتنا ٹائم چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ آپ ان کی سہولت کے لیے عوام کو تکلیف دیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ 600 MMCFD اس کی ٹوٹل کیپیسٹی, جی, تو اس میں سے پاور سیکٹر کو کتنی بھی گیس ملتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس میں سے پھر آگے بجلی کتنی پیدا ہوگی. اگر یہ نکل بھی جائے پورے کا پورا, جی, تربیلا چلو آدھا ہی دے دے. جی, سوال میرا یہ ہے کہ نون لیگ جو کہتی رہی ہے کہ انہوں نے بہت کیپیسٹی ایڈ کر دی, چلو مہنگی کر دی, ٹھیک ہے, جو نہیں کرنی چاہیے تھی اس مہنگی ہی کو چلا لیں, آپ عوام کو نہ لوڈ شیڈنگ کریں. اگر ایک ہفتہ آپ کو مہنگی بھی چلانی پڑے گی, وہ کہاں پہ کیپیسٹی ہے, اس کو یوٹیلائز کریں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی کہ اس کو پہلے ہمیں بتانا چاہیے تھا, جو میں نے جس کا ذکر کیا, اس کی اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں تو ہوا یہ تھا کہ پچھلے سال بھی یہ ان کو اطلاع مل گئی تھی بیورو ویسٹاس کی طرف سے کہ آپ کا جہاز اس کی مینٹیننس ڈیو ہے. تو اس وقت کووڈ تھا اور ٹیکنیشینز اویلیبل نہیں تھے, تو ان کو 3 ایکسٹینشنز ملی. تو ان کا خیال تھا کہ شاید ان کو دوبارہ ایکسٹینشن مل جائے گی مارچ میں جب ایکسپائر ہوا ہے ان کا, اور یہ 6 مہینے اور 6 مہینے کی ایکسٹینشن ٹپکلی ان کو ملتی تھی. لیکن انہوں نے اس مرتبہ نہیں دی 6 مہینے کی ایکسٹینشن, کیونکہ ایک رسک ان کے خیال میں, وہ بہتر ٹیکنیکلی جانتے ہیں ہم سے کہ بیورو ویسٹاس, کیونکہ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ کیا رسک تھا, تو انہوں نے ان کو 30 جون سے بیونڈ کی نہیں دی. اور ایکسلریٹ کمپنی جو اس طرح کے کافی جہاز دنیا میں آپریٹ کرتی ہے, انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہماری سیفٹی سرٹیفکیشن ایکسپائر ہو رہی ہے, اگر ہم اس کو ایک دن بھی زیادہ چلائیں گے ایکسپائری کے بعد تو وہ پھر انٹرنیشنل شپنگ لا, یہ معاملہ پھر اور لمبا ہو جائے گا. جو 6 دن کا معاملہ یہ کہیں مہینوں پہ نہ چلا جائے. تو ایک تو یہ, لیکن ہم اس کی پوری تحقیق کریں گے اور ہم اس پہ قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے 1 سال پہلے کم از کم کیوں نہیں بتایا گیا. دوسرا 600 MMCFD اکثر پاور سیکٹر کو ہی جاتی تھی, اور دیکھیں اگر آپ کے سسٹم سے 4000 میگا واٹ جو ہے وہ نکل رہا ہے اس کی وجہ سے, RLNG کی وجہ سے, اور 3500 میگا واٹ نکل گیا ترویلا کے لو, تو یہ کوئی 7,000-7,500 میگا واٹ نکل رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شارٹ فال 7,000-7,500 میگا واٹ کی ہوئے گی. اس کو ہم, یہ میں پیک ٹائم پہ آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو ہم اکثریت کو میٹ کر لیں گے دوسرے پلانٹس چلا کے کچھ ڈیورژنس کر کے ہم اس میں اکثریت کو میٹ کر لیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ اگر پیک اس وقت دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے, لیکن اس 7,500 میں سے اکثریت کا ہم بندوبست کر چکے ہیں. جی شکیل صاحب سما سے ہمارا سر یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن اس بات کو بار بار ہائی لائٹ کر رہی ہے, خاص طور پر جب یہ سمر کا سیزن آتا ہے, کہ مطلب PMLN کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ سرپلس بجلی تھی, اور اب اس دور کے اندر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ مسلسل پورے ملک میں ہو رہی ہے, مختلف ایریاز میں, مختلف اوقات میں. کراچی کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں اس چیز کے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ گیس کے اوپر کوئی ریگولیٹری چارجز عائد کیے گئے ہیں جو نئے بل آئے ہیں اس کے اندر, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں جو ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ تو موجود ہے, اور یہ جو ابھی فی الحال تو ڈومیسٹک سیکٹر میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. جو انسٹالڈ کیپیسٹی تو ہماری موجود ہے, اس کے فیول کا مسئلہ ہے نا, اور وہ گیس ہے. اب دیکھیں نا, یہ میرا بھی ایک کنٹینشن ہے کہ یہ انہوں نے جتنی ایڈیشن کی ہے کیپیسٹی کی ماضی میں, وہ ساری امپورٹڈ فیولز کے اوپر کی ہے, اور اس کے لاجسٹکس بڑے مشکل ہیں. اب دیکھیں نا, جب یہ ہمارا ٹرین کا حادثہ ہوا تو آپ کے ساہی وال کول پاور پلانٹ کے کول کی سپلائیز جو ہیں وہ رک گئیں, اور یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ ایک آپ نے امپورٹڈ کول پہ پلانٹ لگا لیا ہے اور اس کو چلانے کے لیے آپ کو مستقل ایک کنویئر کی طرح کوئلہ کی لائن چاہیے ٹرکس کی, جو کراچی سے لے کے
साहिवाल तक ट्रेन या उसके ज़रिए हो, और थोड़ी सी कहीं पे कोई शिपमेंट लेट हो गई, कोई रास्ते में रुकावट आ गई, कोई ट्रैफिक आ गई, तो वो उसकी कोल की वो ख़त्म हो जाती है रखने की कैपेसिटी। इसी तरह आप देखें कि इतने ज़्यादा इंपोर्टेड गैस की बेसिस पे प्लांट लगाए, लोकल फ्यूल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए था, और हमारी गवर्नमेंट इसीलिए डैम्स की तरफ तवज्जो दे रही है कि अगर आप लोकल फ्यूल्स की तरफ तवज्जो दें तो ये ऐसे मसले फिर नहीं आते। अगर आप सारे प्लांट्स ऐसे लगा देंगे या आप अपना मेजॉरिटी एनर्जी मिक्स मुल्क का ऐसा कर देंगे कि जो इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंट है, और वो इंपोर्टेड फ्यूल भी सिर्फ 2 टर्मिनल्स के ज़रिए आ रहा है या किसी ऐसे कोल के ज़रिए आ रहा है जिसको आपको कराची से साहिवाल ले जाते हुए 1.5 रुपया यूनिट उसका पड़ जाता है, तो ये तो कोई तुक नहीं बनता। तो ये एक प्लानिंग का फुकदान था, और ये इसका इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राजा उस्मान ताहिर पब्लिक टीवी से। गैस को जो रेगुलेटरी चार्ज वो उसको मैं पता करके बता दूँगा। मासा ये बताइएगा, अगर फर्नेस ऑयल के ऊपर एक हफ्ता अगर प्लांट्स चलाते हैं तो इसका कितना इम्पैक्ट आएगा, और साथ ही इसमें कितना बोझ पड़ेगा, हाँ। और साथ ही जो है ट्रांसमिशन लाइनों की बेहतरी अभी तक गुरुत्वपूर्ण मामला है, इस वजह से साथियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है, खासकर पीक टाइम होता है गर्मियों में। देखें, मैंने आपको बताया कि हर गर्मियों में फर्नेस ऑयल प्लांट्स चलते हैं, ड्राई डॉकिंग होए या ना होए, क्योंकि और ये भी मैं आपको बता दूं, ये फर्नेस ऑयल प्लांट्स टेक और पे हैं, ये ना भी चलें तो आपने इनका किराया देना ही देना है, तो ये टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे हैं। और जब हमारा पीक सीज़न आता है तो क्योंकि हम इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मौजूद है, टेक और पे भी दे रहे हैं, तो एक बीच बीच में कुछ दिन आते हैं जब ये चलता है। मुस्लिम लीग नून के दौर में बहुत ज़्यादा चलता था, मैंने आपको बताया कि 30% चलता था, 35 से 40 लाख टन वो इस्तेमाल कर लेते थे, हम सिर्फ 3-4 लाख टन इस्तेमाल कर रहे हैं साल का, तो इसको हम कम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये कैपेसिटी मौजूद है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम टेक और पे कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह मौजूद है। अगर कहीं पे हमें आता है इसका बोझ तो हम ये थोड़ी देर के लिए चला देते हैं, बट इसकी शरह हर साल कम होती जा रही है, और मेरा ख्याल है अगले साल शायद मुमकिन है कि ये बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए। ट्रांसमिशन में कल ही मैंने मटियारी की जो मटियारी से लाहौर की जो लाइन है, HVDC लाइन है, 4000 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है, 21% सिस्टम का वो लोड उठा सकती है हमारे करंट का, उसकी मैंने इनाग्रेशन की है, और इसका जो काम था आते साथ इसको तेज़ किया गया, और ये दुनिया की एक इवन चाइना के मेयार से ये बड़ी एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो हमें दी गई है। इसके सिस्टम लॉसेस सिर्फ 4.5% हैं कंपेयर टू जो आप हमारा देख रहे हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो इसको हम ट्रांसमिशन पे जोर दे रहे हैं। इस साल 100 अरब से ज़्यादा के फंड्स बजट में रखे गए हैं ट्रांसमिशन के लिए, जो पिछले 2-3 साल के फंड से ज़्यादा हैं इकट्ठे मिला के। तो हम चाह रहे हैं कि जिस तरह PTI की हुकूमत ने पिछले 2-2.5 साल में 4000 मेगावाट ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऐड की है, उसी तरह हम अगले 2-2.5 साल के अंदर 10,000 मेगावाट अपनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें इंशाअल्लाह ताला। रियाज कईम साहब न्यू से। सर ये बताएं सर कि पोर्ट कासिम पर जो एक टर्मिनल लगने जा रहा था, उस पर एक तरीके इंसाफ के एक वज़ीर ने $10 मिलियन मांगे, ये इल्ज़ाम लगाया है एक्स प्राइम मिनिस्टर शायद जी जी, आपको पता होगा इस बारे में। आप वज़ाहत करेंगे कि वो कौन सी कंपनी है जो छोड़ के चली गई है और $10 मिलियन जिससे मांगे गए हैं, और उस वज़ीर का नाम भी बता सकते हैं आप? मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आजकल अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है, और ये जो साहब जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, अब इन पे ये लाजम है कि ये सबूत भी पेश करें, क्योंकि इस तरह किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, और मैं जानता हूँ पर्सनली कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे कम अज़ कम मेरी राय में तो ऐसी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये जो इनके दामन पे इल्ज़ामात लगे हैं उनसे ज़रा नज़र हटाने के लिए इन्होंने इधर लेफ़्ट राइट सेंटर ऐसी बातें करनी शुरू कर दी हैं कि वो मैं तो समझता हूँ कि बड़ी गैर ज़िम्मेदार हैं, और पहले तो ऐसी बातें ये नहीं करते थे, लेकिन पता नहीं इनको एकदम क्या हो गया कि इन्होंने ऐसी गैर ज़िम्मेदार गुफ्तगू शुरू कर दी है। आखिरी सवाल मेरा सवाल जो है FATF के हवाले से है। कल जो FATF के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया, लेकिन जो भारत में यूरेनियम की चोरी है उसके हवाले से उनसे सवाल हुआ था, ये जवाब वो ना दे सके थे, इस पर पाकिस्तान की हिकमत में क्या होगा? देखें, यूरेनियम जो है ना वो इनके मैंडेट में नहीं आता FATF के, और हाँ ये ज़रूर है कि टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से अगर उस यूरेनियम का कोई लिंक निकले और ये साबित हो कि ये इंडिया में सिस्टम्स की अदम मौजूदगी की वजह से हुआ है, मेरे अपने ख्याल में आज पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के जो सिस्टम्स हैं वो भारत से कहीं ज़्यादा आगे हैं, मैं ये समझता हूँ। और ये अभी भारत की जब असेसमेंट होएगी FATF की, तो ये FATF के लिए भी टेस्ट केस होएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके सिस्टम्स आज अल्हम्दुलिल्लाह भारत से बहुत आगे हैं, लेकिन अभी भारत की असेसमेंट होने वाली है इसके अंदर। लेकिन अगर यूरेनियम से ये लिंक निकला है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का, तो फिर FATF जो है वो इसके ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन ले सकता है, वरना तो ये वो इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी उसका है ज़िम्मा।
थैंक यू सर। थैंक यू जी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि फैटिफ पर अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। फैटिफ के चैलेंज बहुत जल्द पूरे कर लेंगे। फैटिफ में कामयाबी PTI की हुकूमत में सामने आई है।